اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما خلق خلفہ آخر الا انہ لا نبی بعدی فسیکون خلفاء فیکثرون او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، مجھے موضوع دیا گیا ہے اسلام اور سیاست۔ ہم جائزہ لیں گے پہلے کہ کیا سیاست کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے یا اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ پھر جائزہ لیں گے کہ انبیاء علیہ السلام کی سیاست کا طریقہ کیا تھا مختصر طور پر، اور ہماری جمعیت علماء ہند کا طریقہ کیا تھا اور ہمارا اب طریقہ کیا ہے۔ پہلی بات یاد رکھنی چاہیے کہ سیاست صرف ایک نہج پر نہیں چلتی، اس کے طریقے کا تبدیل ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ بھائی ایک ڈاکٹر کے پاس کوئی آدمی آتا ہے، وہ ڈاکٹر کو بولتا ہے کہ مجھے بخار ہے۔ اب ہونا تو چاہیے، یہ چاہیے کہ سب کو پیراسٹامول گولی دینی چاہیے، لیکن ہوتا نہیں چاہیے، بلکہ ڈاکٹر کسی کو کوئی دوا لکھتا ہے، کسی کو کوئی دوا لکھتا ہے، کسی کو کوئی دوا لکھتا ہے۔ مثال کے طور پر بخار جو ہے وہ ملیریا سے بھی ہو سکتا ہے، وہ کھانسی نزلے سے بھی ہو سکتا ہے، ٹوبرکلوسس سے بھی ہو سکتا ہے، ٹائیفائڈ سے بھی ہو سکتا ہے۔ سب میں بخار ہوتا ہے اور جسم میں درد ہوتا ہے۔ تو اب یہ ڈاکٹر کا کام ہے تشخیص کرنا کہ اس کو کیا دوا دینی ہے۔ اسی طرح جو حضرات سیاست کرتے ہیں، جب اس کا معاشرہ بیمار ہو جاتا ہے تو سیاستدان کا کام ہے کہ وہ تشخیص کرے کہ اس معاشرے میں کون سی برائی ہے اور کس طرح سے سیاست کرنی ہے۔ ہم انبیاء علیہ السلام کو اگر دیکھیں تو قرآن کریم میں 3 نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سیاسی طور پر تفصیلی بیان کیا ہے۔ ایک سیدنا یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سیاسی جدوجہد کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور تینوں کی سیاست الگ ہے۔ پہلی بات تو سیاست بولتے ہیں حکومتی نظام کی تبدیلی۔ اب حکومتی نظام، اجتماعی نظام جو ہے، اس میں کون سی برائی ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام حالانکہ مصری نہیں تھے، وہ آئے تھے شام کے علاقے سے قید ہو کر، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت فرمائی اور جیل میں رکھا، بڑے بڑے عمرہ کے محلات میں رکھا۔ انہوں نے دیکھا عمرہ کی کیا مسئلہ ہوتے ہیں، پر اس وقت مسئلہ یہ پیش آیا، معیشت کا مسئلہ پیش آیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف معیشت درست کی۔ بھائی ہم بولیں گے قتال کیوں نہیں کیا، لڑے کیوں نہیں؟ سیاست میں ہونا چاہیے نا کہ بھائی حکومت قائم کرنے کے لیے صرف قتال ہی کافی ہے۔ صرف قتال کافی نہیں ہے۔ اصل اسلامی سیاست جتنی بھی ہے اس میں مقصود اعلاء کلمت اللہ ہے، اللہ کا نام بلند کرنا اور اسلامی حکومت قائم کرنا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ معیشت خراب ہو رہی ہے، تو آپ نے خود سے کہا کہ میں اس کا اہل ہوں، مجھے آپ یہ چابیاں حوالے کر دے دیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باقی تمام حالات صحیح تھے، انصاف بھی تھا، عدل تھا، ہر شے چیز تھی، لیکن صرف معیشت کا مسئلہ پیدا ہوا تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے آ کر وہ چابیاں لے لیں۔ ایک طریقہ ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سیاست کا طریقہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سیاست کے سامنے کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ پیش آیا کہ مصریوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا تھا۔ اب یہ مرض یہ تھا کہ بنی اسرائیلوں کو آزاد کروانا ہے، تو ان کی سیاست کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نے پوری جدوجہد کی بنی اسرائیل کو آزاد دلانے کے لیے۔
فرعون سے مناظرے کیے، فرعون سے باتیں کی، بالآخر بنی اسرائیل کو آزادی دلائی دی۔ آپ نے دیکھا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے ہاتھ میں تلوار ہاتھ نہیں لی، کوئی ہتھیار نہیں لا، بلکہ مذاکرات اور باتوں کے ذریعے بنی اسرائیل کو نجات دلا دی۔ دوسرا سیاست کا طریقہ یہ ہے، آزادی کی جد و جہد۔ اور تیسرا سیاسی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ فقہ النظام کے تحت تھا، یہ نظام کو توڑو، اور آپ نے پورا قتال کیا، اور آپ نے وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، قتال کے ذریعے آپ نے سیاست کی اور حکومت قائم کی۔ تو بات بتانے کا یہ مقصد ہے کہ سیاست 2 اور 2 4 کا نام نہیں ہے، یہ کوئی میتھمیٹک نہیں ہے، یہ مرد کی تشخیص کا نام ہے کہ اجتماعی طور پہ کون سا مرد ہے اور کس طرح تشخیص کیا جا رہا ہے اور کس طرح اسے حل کرنا ہے، اور یہ سیاسی آدمی کا کام ہے، اور ہمارے علماء اکرام میں بطور افضل یہ موجود ہے۔ اب یہ انبیاء علیہ السلام، مختصر چلتے ہیں کیونکہ تربیتی پروگرام ہے، یہ انبیاء علیہ السلام اور ہمارے علماء اکرام، اس کی اگر ہم سیاست دیکھیں، سب سے پہلے سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے سیاست کی۔ اس وقت مرض کیا تھا؟ مرض صرف یہ تھا کہ ایک اکبر بادشاہ وہ ملحد ہو گیا تھا، وہ بھی دین ہو گیا تھا، اس کے عقائد خراب ہو گئے تھے، انصافی نظام بھی صحیح تھا، معیشتی نظام بھی صحیح تھا، حکمران بھی مسلمانوں کی تھی، لیکن ایک اکبر بادشاہ جو تھا اس کا عقائد خراب ہو گیا، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں بھی علماء سو کا قصور ہے، جو ملا مبارک اور ملا فضل نے ایسی اس کی تربیت کی کہ وہ ملحد ہو گیا۔ سید مجدد الفسانی نے کبھی آپ نے ہتھیار تلوار نہیں لی، کبھی آپ نہیں لڑے، لیکن آپ کی جد و جہد کا نظریہ یہ تھا کہ حکومتی نظام بالکل صحیح ہے، انصاف بھی لوگوں کو مل رہا ہے، اور لوگوں کو مسلمانوں کی حکمرانی بھی ہے، صرف ایک کام خراب ہو گیا ہے کہ وقت کا حکمران جو بادشاہ ہے وہ ملحد ہو گیا۔ پھر آپ کی سیاست کا متن نظر یہ رہا کہ اس اکبر کے عقائد درست کیے جائیں، پھر اس کو لقب کیا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ۔ مجدد بھائی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک مجدد میت، ایک مجدد الفسانی، 1000 سال کا۔ حضرت مجدد 1000 سال کا مجدد ہے، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بعض جو مجدد میت ہوتے ہیں ان میں پتہ بھی نہیں چلتا ہے یا نہیں ہے، ہو کر چلے بھی جاتے ہیں، لیکن حضرت مجدد الفسانی ایسے مجدد تھے کہ پوری دنیا اسے مانتی ہے کہ مجدد الفسانی ہے۔ کیا کیا؟ اکبر بادشاہ کے عقائد درست کرنے کی کوشش کی، اکبر بادشاہ درست نہیں ہوا، پھر اس کا بیٹا شاہ جہان، اس پر محنت کی گئی، اس کے کچھ عقائد درست ہوئے، پھر اس کا سیدنا مجدد پر آپ اس جہان سے چلے گئے تو اس کا بیٹا حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے محنت شروع کر دی، اور بالآخر جہانگیر وہ بالکل صحیح العقیدہ ہو گئے۔ اس کے بعد عالمگیر، اورنگزیب عالمگیر، وہ تو ان پہ اتنی محنت ہوئی کہ وہ نہ صرف صاحب نسبت تھے بلکہ وہ پیر بھی تھے، وہ صحیح العقیدہ تھے، بلکہ وہ یہ تصوف کے اعلیٰ درجے پر پہنچے ہوئے تھے۔ تو یہ علماء اکرام وہاں پہ یہ تھا، تو یہ سیاست کا طریقہ یہاں پہ یہ ہو گیا۔ پھر زوال ہوا اورنگزیب عالمگیر کے بعد، تقریباً 50 سال حکومت رہی مغلوں کی، جس میں ایسا زوال ہو گیا کہ 10 بادشاہ آئے، اور 10 بادشاہوں میں صرف 4 بادشاہ اپنی طبعی موت مرے، باقی 6 قتل کیے گئے یا ان کو اٹھا کر اس کی آنکھوں میں سلائی گھما کر اسے اندھا کیا گیا۔ ایسا زوال ہوا تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ گئے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے سامنے یہ تھا کہ مغل کی حکومت کمزور ہو رہی تھی، اب اس نے سیاست کس بنیاد پہ کی؟
کہ بادشاہ کو مضبوط کیا جائے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مخاطب جو تھے وہ حکومت تھی. آپ کے اس کے خطوط دیکھیں, آپ اس کی باتیں دیکھیں, وہ مسلسل حکومت کو خطاب کر رہے تھے. لیکن بالآخر آخری بادشاہ وہ بھی قتل ہو گیا اور انگریزوں کا غلبہ ہو گیا. اب اس کا بیٹا شاہ عبد العزیز, انہوں نے دیکھا کہ ابھی مسلمانوں کی حکومت نہیں رہی, تو انہوں نے ہندوستان کو دار الحرب کا درجہ دے دیا. اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کو سیاست کو اٹھایا. اور حضرت شاہ عبد العزیز اور سید احمد شہید کے مخاطب آپ دیکھیں گے تو عام لوگ ہیں, کیونکہ حکومت ختم ہو چکی. اب سیاست کا رخ تبدیل ہو کر عام لوگوں پر آ گیا. اب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کا نظام فقہ کل نظام شروع ہو گیا. تو یہ سیاست ایسے تبدیل ہو گئی. پھر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ آئے, اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ انگریز یہاں پہ قابض ہیں, لیکن ہمارے مقابلے ایک بڑی قوت ہے. ہمارے جو مسلمان قوت ہے ایک, وہ ہے سلطنت عثمانیہ. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے سیاست کا محور یہ تھا کہ کسی طرح ترکی کو آمادہ کیا جائے کہ وہ ہندوستان پر حملہ کرے اور افغانستان بھی حملہ کرے, ہم اندر سے شورش پیدا کر کے ہندوستان کو آزاد کروا دیں. لیکن وہ پہلی عظیم جنگ کے بعد ترکی کو شکست ہو گئی, ترکی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ آپ مالٹا میں قید ہو گئے. وہ حضرت شیخ الہند جو اس کے قائل تھے کہ حکومتوں کو آپس میں ٹکرا کر اور جہاد بالسیف اور اسلحے کی ذرا سیاست کی جائے, اب جب واپس آگے مالٹا سے واپس آئے تو ترکی میں ٹوٹ چکا تھا, آپ ہندوستان میں آئے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ حضرت شیخ الہند کو شہید نہیں کیا, کیونکہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو 40 سال تک مسلح سیاست کے حامی رہے تھے, اپنے جتنے بھی شاگرد تیار کیے, حضرت مولانا عبید اللہ سندھی, حضرت مولانا حسین احمد مدنی, یا جتنے بھی شاگرد تھے وہ سب مسلح جدوجہد کے قائل تھے. اگر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ آپ شہید ہو جاتے اور آپ واپس نہیں آتے تو ان شاگردوں کو بہت مشکل پیش آتی اس سیاست کو, پھر مظاہروں کی سیاست کو, روڈ کی سیاست پر آنے کے لیے. اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ جب واپس آئے تو حضرت شیخ الہند خود ہی جو جمعیت علماء ہند کا پہلا اساسی جو پروگرام ہوا, آپ اپنے آپ کو چرپائی پر لے کر آئے, اتنے بھی بیمار تھے کہ آپ چل بھی نہیں سکتے, چرپائی پر لے کر آ کر اجلاس میں شریک ہوئے. وہاں پہ آپ نے اعلان کیا کہ اب مسلح جدوجہد نہیں ہوگی, کیونکہ اب ہمارے مدد کے لیے کوئی بڑی سلطنت باہر موجود نہیں ہے, اب ہماری سیاست ووٹ اور مظاہروں کے ذریعے ہوگی. وہاں سے ہماری سیاست جو ہے وہ ووٹ اور مظاہروں سے شروع ہوئی ہے, جمعیت علماء ہند سے. اور الحمدللہ یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بنیاد ڈالی, ورنہ ہم ابھی بھی تذبذب میں ہوتے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں یا نہیں ہیں. اس کے بعد ملک 2 ٹکڑوں میں حصہ ہو گیا, ایک حصہ پاکستان, ایک انڈیا ہو گیا. پاکستان میں ہمارا وجود جمعیت علماء اسلام کے بنیاد پر ہے, اور جمعیت علماء اسلام پہلے تو ہمارا مطمع نظر تھا کہ پاکستان میں اسلامی نظام قائم کیا جائے, جس کے لیے بڑی جدوجہد کی, اور الحمدللہ 73 والے آئین میں ہم نے اسلامی شقیں ڈال دی, اور اب یہ پاکستان کا آئین اسلامی آئین ہے. یہ بات یاد رکھیں, جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئی دوسرا اسلام لے آئیں گے, یہ نہیں ہے. یہ 73 کا آئین اسلامی ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جہاد قتال کے ذریعے یہاں پہ انقلاب لایا جائے. یہ بات یاد رکھیں کہ مقصود اعلاء کلمت اللہ ہے, مقصود قتال نہیں ہے. یہ جو اصول فقہ کا اصول ہے کہ قتال فعل کبھی ہے,
حالانکہ قرآن پورا قتال میں بھرا ہوا ہے. قتال فعل کبھی ہے، حسن لغیری ہے، وہ ہے الہ کلمت اللہ. تو اب یہ فعل کبھی تبھی اختیار کیا جائے گا جب کوئی دوسرا راستہ موجود نہ ہو. دوسرا راستہ موجود ہے تو پھر قتال اختیار نہیں کیا جائے گا. بھائی جس طرح افغانستان میں قتال کے لیے قتال کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا، اور وہاں کے علماء اکرام نے فتویٰ دیا کہ یہاں پہ قتال کیا جائے گا. تعین علماء اکرام کریں گے، وہ بولیں گے کہ یہاں پہ قتال ہوگا یا ووٹ کی سیاست ہوگی. یہاں پہ علماء اکرام نے یہ تعین کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ ووٹ کی سیاست کی جائے. پہلے ہمارا مطمع نظر جو تھا وہ تھا اسلامی نظام کا قیام. اس کے بہت ساری ہم چیزیں کر چکے ہیں، لیکن اب جو جمعیت علماء اسلام کا مطمع نظر ہے وہ ملک کی سالمیت ہے. اب ملک خطرے میں ہے. بھائی دیکھیں، ایک برتن ہے، پیالہ پڑا ہوا ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں اس میں دودھ ڈالنا چاہیے، کچھ بولیں گے نہیں ہمیں شراب اس میں ڈالنا چاہتے ہیں. یہ تنازع ہے. اگر وہ پیالہ سلامت ہوگا تو اس میں تنازع ہوگا نا کہ دودھ ڈالیں یا یہ ڈالیں شراب ڈالیں. پیالہ ہی ٹوٹ جائے تو نہ دودھ والے رہیں گے نہ شراب والے رہیں گے. تو اس طرح یہ ہمارا پاکستان ایک پیالے کی مثال ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس میں دودھ پڑے، دوسرے چاہتے ہیں اس میں شراب پڑے. تو پہلے پیالے کی سلامیت تو ہم رکھے نا، تب تو ہم آگے بڑھیں گے. اور لوگ کہتے ہیں بھئی جمعیت علماء اسلام، ایک آدمی نے بولا کہ جمعیت علماء اسلام بھائی پیپلز پارٹی سے اتحاد کیا ہوا ہے، جو بولتے ہیں ہم لبرل ہیں. لبرل بھائی ہمارے جمعیت علماء اسلام میں اتنی صلاحیت ہے کہ ہم لبرل لوگوں سے اسلامی کام لے لیتے ہیں. کیا ہم 73 کا جب آئین پاس کروایا، ختم نبوت کا مسئلہ کروایا، کیا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں تھی؟ اس کی گورنمنٹ تھی، وہاں سے ہم نے کام کروایا. تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی ہم اس کے اتحاد میں یا اس کے اتحاد میں. یہ سیاستدان کا کام ہے کہ وہ تعین کرے گا، نبض شناسی کرے گا کہ کس نہج پر ہم پہ چلنا ہے. اور تیسری بات، ہم جمعیت علماء اسلام والے دوسرے تو چھوڑو، ہم اپنے ہی خود اس پر اعتراضات کر رہے ہیں. بھئی مولانا یوں کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا. سیاست سمجھنا کوئی آسان چیز نہیں ہے. بھئی یا تو سیاست سمجھو، اگر سمجھ نہیں سکے تو تابعداری اختیار کرو، اور اجماع علماء کی تابعداری کرو گے تو سلامت رہو گے، ورنہ تمہیں بھیڑیا ایسے اچھک کے لے جائے گا. تو اب جمعیت علماء اسلام اس نہج پر کام کر رہی ہے کہ ملک کی سلامتی کے لیے ہم بھلے پیپلز پارٹی سے اتحاد کریں، نواز لیگ سے اتحاد کریں، اور کسی دوسری جماعت کے اتحاد کریں سوائے پی ٹی آئی کے، جو ملک کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے. اور دوسری بات میں آپ کو ضمناً عرض کر دوں کہ ہمارے سوشل میڈیا کا دور ہے. پوری عمومی بیٹھی ہوئی ہے، امیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. میں گزارش ہے کہ جمعیت کے پلیٹ فارم اگر کوئی سوشل میڈیا کا چینل قائم کیا جائے جس پہ خبریں بھی ہوں اور دوستوں کے خیالات بھی ہوں تو یہ بہت اچھا ہوگا. پی ٹی آئی کا جو وجود ہے نا، وجود اس کی کوئی عوامی اس میں زیادہ نہیں ہے، صرف میڈیا کی وجہ سے وہ زندہ ہے. اور ہماری دوسری جماعتیں مسلم لیگ، پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام، یہ بھی ہمیں میں کوئی بھی میڈیا نہیں ہے. تو اصل میں ہمیں میڈیا پہ زندہ کرنا ہے، کم از کم دوسرا نہیں تو ہم اس کے ضلع کے لیول پر ایک چینل قائم کر دیں جمعیت پر، جو اس پہ روز خبریں. اب خبروں کا معلوم کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ انٹرنیٹ پر جائیں، بین الاقوامی ملک کی خبریں آپ کو ملیں گی. اور آج کل موبائل ہر کسی کے پاس ہے. اگر ہم ایک کمیٹی بنا لیں، میرا مشورہ ہے نوجوان چند آ جائیں جس کو موبائل چلنا نہ آتی ہو اور کچھ انٹرنیٹ آتی ہو، تو ان پہ چینل اگر بنایا جائے، ہم اگر اس پر ضلع کی لیول پر اس کی اگر ابتدا کر دیں تو بہت اچھا رہے گا، کیونکہ ہماری تنظیم مضبوط ہے. دوسری کسی جماعت کی تنظیم منظور نہیں ہے. بھائی چینل بنا لیا، خبریں روز چلی،
کوئی بھی ساتھی وہاں پہ فوٹو نکال کر بھیج دے اور چلا سکتے ہیں. تو میری اس عمومی کے اجلاس کو بھی یہ گزارش ہے کہ اس بات پر غور کیا جائے اور ہمارے چینل کو بھی مضبوط کیا جائے. دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.